بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ سے جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ کہ ہاتھ پاؤں چومنا قرآن و سنت سے، اور ہاتھ پاؤں چومنا کیا جائز ہے اولیاء اکرام کا، انبیاء اکرام کا، اور ان کی قدم بوسی کرنا۔ تو سب سے پہلے جو میں حدیث آپ سے شیئر کروں گا وہ امام ترمذی نے ایک حدیث سے مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قوم یہود کے بعض افراد حضور معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے کے بعد علانیہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے پکے نبی اور رسول ہیں۔ اس کی بہت ساری حوالہ جات ہیں اس کے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں بھی اس کو روایت کیا ہے، محدث ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن کتاب الادب میں اس کو نقل کیا، اور بے شمار امام طیوسی، امام مقدسی، امام احمد بن حنبل، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو کیا ہے۔ تو بہت ساری روایت جو ہے اس کے حق میں آئی ہے۔ اس کے بعد بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے کے اوپر بھی جو ہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور بھی مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے، یعنی جو محدثین ہیں انہوں نے یہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو سجدہ کرنے سے منع کیا لیکن ہاتھ پاؤں کو چومنے کی اجازت دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور معلم مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اجازت عنایت فرمائی، پھر اس نے سجدے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 57 میں بھی نقل کیا ہے۔ تو مذکورہ جو روایات ہیں رسول کریم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت تو دے دی لیکن سجدہ سے منع کر دیا۔ جو جاننا یہ ہوگا کہ قدم چومنا اور سجدہ ریز ہو جانا ایک مرتبہ کا ایک جیسی نوعیت کا کام نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کی اجازت دوسرے سے منع فرما دینا عقل والوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری جو بھی کاوشیں ان کو قبول کر، ان کو منظور کر، جو ہم نے نبی پاک کی شریعت کو، نبی پاک کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوگا اولیاء کرام بزرگوں کی دست بوسی، قدم بوسی جائز ہے اور سنت رسول اور سنت صحابہ کے عین مطابق ہے۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو دست بوسی بھی کرتے، قدم بوسی کا بھی شرف ضرور حاصل کرتے، حتیٰ کہ یہودیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی، قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ صحابہ کرام کے ان معمولات کے متعلق جو ہے یہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں چومنے کا۔ ایک اور بھی سلمہ بن اغوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں بھی آتا کہ ان کے پاس کچھ صحابہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے نبی پاک سرکار کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور ان کے ہاتھ چومے، تو صحابہ کرام فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کے دست اقدس کو، سلمہ بن اغوا کے دست اقدس کو بھی چوما۔ یہ یہاں تک یعنی بیان آتا ہے، اور باقاعدہ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے ان کے اس طرح بہت سارے ائمہ کرام جو ہے انہوں نے۔ ایک اور میں حدیث کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے
تو ہم نے اپنی سواریوں سے کود کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور پاؤں مبارک کو چوما۔ اس حدیث کو ستہ میں سے سنن ابی داؤد کتاب الادب باب قبلۃ الجسد جلد 4 صفحہ 357 357 رقم الحدیث 5225 میں بھی روایت کیا گیا۔ علاوہ ازیں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ 102 میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اپنی کتب مبارک معجم الکبیر جلد 5 صفحہ 275 رقم الحدیث 5313 اور معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 133 رقم الحدیث 418 میں روایت کیا۔ امام بخاری علیہ رحمان جو سب اماموں کے امام ہیں، جن کو بڑا اتھینٹک اور منفرد مانا جاتا ہے، انہوں نے ادب المفرد میں باب تقبیل رجل قائم کیا ہے، یعنی پاؤں کو بوسہ دینے کا بیان ہے۔ اس باب کے اندر صفحہ نمبر 339 پہ حدیث نمبر 975 کے تحت انہوں نے مذکورہ بالا حدیث کو حضرت وضع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں روایت کیا، جس کا ترجمہ ہم مدینہ میں حاضر ہوئے تو ہمیں کہا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور قدموں سے لپٹ گئے اور انہیں بوسہ دینے لگے۔ یہ الفاظ خاص مفہوم کے عمل ہے۔ راوی کہتے کہ ہم نے صرف ہاتھ مبارک پکڑنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ہاتھوں کے علاوہ پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دینے کا عمل جاری رکھا، دراں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پکڑ رکھے تھے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اس مضمون پر ایک حدیث صفوان بن سال جو میں پہلے بھی بیان کی ہے، وہ فرماتے کہ قوم یہود کے بعد افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے کے بعد علانیہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام نسائی نے سنن کتاب تحریم ملدم جلد 7 صفحہ 111 رقم الحدیث 4078 میں اور امام ابن ماجہ نے سنن کتاب الادب باب الرجل یقبل ید و رجل جلد 2 1221 صفحہ رقم حدیث 3705 میں بھی روایت کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو جامعہ میں 2 جگہ روایت کیا۔ پہلی بار ابواب استاذان والادب میں باب قبلۃ الید والرجل قبلت، یعنی جو باب ہے نا فی قبلت الید والرجل، یعنی ہاتھ اور پاؤں چومنے کا بیان جلد 5 صفحہ 77 رقم 2733 میں، اور دوسری بار ابواب التفسیر کے باب میں سورہ بنی اسرائیل صفحہ 5 305 جلد 5 صفحہ 305 رقم الحدیث 3144 یعنی 44 میں بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ نے اپنی مسند میں جلد 4 صفحہ 239 240 میں، امام حاکم مستدرک نے جلد اول صفحہ 52 رقم الحدیث 20 میں، امام تیالسی نے مسند صفحہ 160 رقم 1164 میں، اور امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مختارہ جلد 8 صفحہ 29 رقم الحدیث 18 میں روایت کیا۔ بے شمار اس کے ثبوت ہیں، اس کو اگر بیان کرنے لگے تو کئی گھنٹے کیا کئی دن جو ہیں وہ اس پہ لگ جائیں گے۔ تو اتنے اجل محدثین علیہ رحمہ نے حدیث کو روایت کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی کوئی اگر متصب کہہ سکتا کہ یہ ایک یہودی کا فعل تھا، ہم اسے کس طرح لازمی شہادت کا درجہ، تو اس پر افسوس ہے کہ صحابہ نے بھی صحابہ کے ہاتھ چومے۔ اگر کوئی کام شرک کا یا بدعت کا ہو، چاہے وہ کافر ہی نہ کیوں نہ کرے، تو انبیاء تو کافروں کو ہی شرک اور بدعت سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ مسلمان تو جب ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تو کوئی بدعت یا شرک والی بات نہ رہی۔ تو شرک اور بدعت سے روکنے کے لیے تو انبیاء کرام آئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم کی مجلس مبارکہ میں کوئی یہودی بھی فعل بد کرے، یعنی کوئی برا کام کرے، شرک کا کرے، بدعت کا کرے، ظلم گناہ کا کرے، اور نبی نہ روکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ ایسے بات نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں 4 باب نبی پاک کے ہاتھ مبارک چومنا، قدم مبارک چومنا، صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ مبارک چومے، قدم مبارک چومے، پھر یہاں نہیں رکے، پھر انہوں نے تابعین نے جو صحابہ کرام ہیں ان کے ہاتھ مبارک چومے، قدم چومے، اور تبع تابعین نے تابعین کے دستے مبارک بھی اور قدم مبارک بھی چومے۔ پھر آگے سلسلہ یہاں تک کہ امام بخاری جب حاضر ہوئے ایک مجلس میں، تو امام ان کے بعد جو امام مسلم علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ایک محدث سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں؟ تو وہ غیر شرعی عمل، وہ شرک والا عمل جو اس کی اجازت مانگیں گے، تو نبی پاک سے بھی اجازت مانگے گی سجدے کی، لیکن آپ نے قدم تو چومنے دیے، سجدے کی اجازت نہیں دی۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب کسی کے قدم چومے جاتے ہیں تو وہ حالت سجدہ ہوتا ہے، حالت وہ ہوتی ہے، لیکن قدم چومنے اور سجدہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ سجدہ زمین پہ سر لگایا جاتا ہے، 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، تو جو قدم چومے جاتے ہو تو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے نا، اور ماشاء اللہ کہا جاتا ہے یا سبحان اللہ کہہ کے قدم مبارک یا دستے مبارک چومے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک بڑا واضح بیان آپ کو تک شیئر کر دیا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ مانو نہ مانو یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ نبی پاک کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، میرا کام ہے ان کو ہدایت دوں یا نہ دوں، یہ میرے بس میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔